کے ذریعے مزید فسطائیت جو ہے وہ برپا کرنے کا ارادہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو مل کر اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، پرامن جد و جہد۔ اور اس بات کی اجازت ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارا قانون دیتا ہے، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے، جس کو ہمارے حکمرانوں نے سائن کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کنونشن جو ہے وہ بھی اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے، تمام کے تمام اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ہم پرامن جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اور کسی حکمران کو، کسی ڈکٹیٹر کو، کسی فوجی جنرل کو، کسی سول حکمران کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم پر گولیاں چلائے اور ہم پر تشدد کرے۔ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، گفتگو کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں میرے تمام چینلز جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک سب بند کیے ہوئے ہیں، اور سختی سے فائر وال کی زد میں ہیں، اور بہت مکمل طور پر کیا ہوا، فائر وال لگائی ہوئی ہے، موبائل فون کمپنیز کو بولا ہوا ہے، اور ہمارے جو ڈیجیٹل ایڈریس ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں مستقل کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ 85 سال سزائے قید ہونے کے باوجود میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا، اور اپنے پاکستان کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اور اپنے پیارے پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں مسلسل کام کر رہا ہوں، ریگولر کام کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی۔ لہٰذا آپ تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی، نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا، تو آپ ایک کام کریں، ایک تو سبسکرائب کریں، دوبارہ چیک کر لیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں جی، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ دوسرا، آپ خود تلاش کر لیا کریں وقفے وقفے سے، تو جب آپ تلاش کریں گے تو میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جایا کرے گی، کیونکہ اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ پاگل ہوئے ہیں، اور مکمل طور پر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آواز حق اور سچ ان عوام تک نہ پہنچے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ تو بہرحال خبریں ہیں جناب، ایک سے بڑھ کر ایک۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سخت ترین مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز پہ مت جائیے گا، جو انہوں نے جو خوشنودی اور جو خوشیاں ان کے چہروں پہ نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اور شہباز شریف صاحب نے جو معاہدہ سائن کیا ہے، اس کے بعد وہ عالمی ضرورت بن گئے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ضرورت بن گئے ہیں، اور ان کے منصوبے کا حصہ بن گئے ہیں۔ لہٰذا اب انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ان کے لیے زمین گرم ہو رہی ہے۔ تو بنیادی بات ایک تو اس سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، 8 فروری کی تیاری کریں آپ بھرپور طریقے سے۔ شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ اس میں طلبہ کو بھی، اسٹوڈنٹس آگے آئیں، وکلا سامنے آئیں، تاجر تنظیمیں آئیں، کسان آئیں، تمام طبقات جو ہیں، ٹریڈ یونینز آئیں، تمام طبقات کو آنا ہوگا، اور ہر پریشر گروپ کو، ہر تنظیم کو، ہر ٹریڈ یونین کو سامنے آنا ہوگا، اور اپنے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، اور 8 فروری کو بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اپنی پریزنس شو کریں، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا اور عالمی برادری آپ کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی قوم کس حد تک اس جعلی نظام کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ کی آواز جتنی زیادہ آئے گی، آپ کی حاضری جتنی زیادہ ہوگی، عالمی برادری کو موقع ملے گا اپنی رائے سے رجوع کرنے کا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی آپ پوری دنیا میں جو فلسطین میں مظالم ہوئے، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، خاص طور پہ مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، ہر جگہ احتجاج ہوا، اور اسی طریقے سے اب وینزویلا کا ہوا ہے، وہاں پہ 20 دن ہو گئے ہیں، وہاں پہ مسلسل احتجاج ہو رہا ہے،
اور 50 سے 60,000 اور 1 लाख لوگ تک جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور ہر روز وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے صدر کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی نکلنا ہے اور آپ نے بھی احتجاج کرنا ہے۔ گاڑیاں اس دن نہیں چلانی، اپنے رکشے روک لینے ہیں کچھ دیر کے لیے، بسیں روک لینی ہیں، ٹرک روک لینے ہیں، سب کچھ۔ اور کسان خاص طور پہ جو بہت زیادہ متاثر ہیں ان کو بھی آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 1 تاریخ کو مانچسٹر میں ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں جی، اور وہ بھی ہے ٹرانسنیشنل ریپریشن، جو اس وقت بین الاقوامی جبر کا شکار ہیں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ان کے اہل خانہ اور جو بیرون ملک ہیں پاکستانی، وہ سب کے سب، کیونکہ ان پر بھی اب حملے ہو رہے ہیں اور ہماری فیملیز کو، اوورسیز پاکستانیز کی فیملیز کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی آواز بلند کرنا ہے۔ اور 1 تاریخ کو مانچسٹر میں ہمارا پروگرام ہے، اس کے بعد پھر 7 فروری کو لندن میں بہت بڑا ایک کنونشن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آتے ہیں جناب، پنگا تو لے لیا، اور اب کیونکہ 75 سال کی 78 سال کی جو ہماری پالیسی تھی، اس پالیسی کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں، اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ نظریاتی اور نظریاتی حدود کا اثر نو تعین کیا جا رہا ہے، نظریات کا، ہماری آئیڈیالوجی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان، تخلیق پاکستان سے لے کے آج تک کسی نے بھی تبدیلی نہیں کی، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات بتا دوں کہ پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپن ڈیبیٹ ہو۔ اوپن ڈیبیٹ، آپ اگر بند کمروں میں ڈیل کریں گے، وہ خواہ ڈیل آپ انڈیا سے کریں، خواہ وہ چائنا سے کریں، خواہ وہ امریکہ سے کریں، خواہ وہ اسرائیل سے کریں، خواہ وہ کسی سے بھی کریں، کسی سے بھی جب خفیہ ڈیل کریں گے اور اس میں ذاتی جو مفاد ہے، ذاتی اور سیاسی مفاد، اپنا مفاد، اس کو سامنے رکھیں گے تو وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا فیلڈ مارشل جہاں عاصم منیر صاحب جو ہیں، وہ سارے سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو، ان دونوں حضرات جو ہیں اس وقت نکلے ہوئے ہیں، اور ساتھ اب بلاول بھٹو بھی ہیں، ان کو بھی آپ نے سائڈ پہ نہیں کرنا۔ اب یہ تینوں 3 in 1 جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں اب معاملات طے کرتے ہیں، اور پورے ملک کے فیصلے جو ہیں، اور جو ہمیں آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ ہمارے فیصلے کہاں ہوں گے، وہ ہوں گے پارلیمان میں ہوں گے، جھوٹی پارلیمان ہے پھر بھی اسی پارلیمان میں ہوں گے، کابینہ میں ہوں گے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوں گے، اور فوج کہاں فیصلے کرے گی؟ جہاں کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے، فارمیشن کمانڈرز بڑے پیمانے پہ، وہاں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور بڑے فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، جسے ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سارے کا سارا جہاں عاصم منیر صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد۔ اس کے باوجود وہ فورم موجود ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے اس میں بھی ایئر چیف ہے، نیول چیف ہے، اسٹریٹجک فورس ہے، باقی ہیں ہمارے کمانڈر، وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن یہ جو فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں، یہ فیصلے ون مین شو ہے، ون مین شو، اور ون ونڈو شاپنگ کروائی جا رہی ہے۔ آپ کسی کو بھی، آپ انڈیا کو بھی، امریکہ کو بھی، اور یورپ کو بھی، اور اسرائیل کو بھی ون ونڈو شاپنگ ہے، آئیں اور آ کے شاپنگ کریں، مڈل ایسٹ کو بھی، سب کو یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ باہر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اندر کیا کر رہے ہیں؟ اندر آپ نے پاکستان کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، اور کل سے ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی چٹھا صاحب کو جو سزائیں سنائی ہیں، اس کے بعد کافی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، مزار یار میں گرمی پائی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایمان مزاری صاحبہ، ہادی چٹھا صاحب، ان کو غیر قانونی سزائیں سنائی گئی ہیں، بالکل اس کی مذمت بھی ہے، لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں سلیکٹیولی نہیں آنا چاہیے۔ جب تک ہم متحد ہو کر، مل کر، تمام طبقات مل کر
اور ہر طرح کے تعصب سے آزاد ہو کر جب تک ہم سب مل کر آواز نہیں اٹھائیں گے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر اس پہ ہو گئی تو بہت اچھا ہے، اس پہ ہو گئی تو بہت برا ہے، اس کو سزا ہو گئی تو بہت اچھا ہے، اس کو سزا ہو گئی تو بہت برا ہے، اور قتل عام مرید کے والا ہو گیا تو بہت اچھا ہے، اور دوسرا قتل عام ہو گیا تو بہت غلط ہے، غلط ہے جی۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب تک سب مل کر آواز نہیں اٹھائیں گے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مومنٹم بن رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا معاہدہ۔ ایک دو باتیں ہیں جی۔ ایک فوجی آپریشن، کیونکہ پریشر ہے باہر کا، باہر کی فرمائشیں ہیں، اور باہر کی فرمائشیں ظاہر انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ آپ امریکہ کے ساتھ معاملات کریں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کریں گے، پینٹاگون کے ساتھ کریں گے، انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے استعمال کتنا ہونا ہے، اور جب آپ کمزور ترین پوزیشن میں ہوں گے آپ زیادہ استعمال ہوں گے، اور آپ زیادہ فرمائشیں پوری کریں گے۔ تو آپ واقعتاً اس وقت کمزور ترین پوزیشن میں ہیں، کیونکہ آپ نے وہاں جا کے بتا دیا ہے کہ عمران خان سے ہمیں بچا لیں، پاکستان تحریک انصاف سے بچا لیں، اپوزیشن سے بچا لیں، الیکشن چوری جو ہم نے کیا اس سے بچا لیں، یہ ہم نے جرائم کیے ہیں اس سے ہمیں بچا لیں، باقی آپ جو کہیں گے ہم کرتے رہیں گے۔ یہ آپ نے جا کے اپنے آپ کو وہاں پہ سرنڈر کر دیا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی یہ کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کے خلاف اتنی چارج شیٹ ہے، اور آپ انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں، آپ جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں، آپ اداروں کو غیر فعال کر رہے ہیں، آپ آئین کو پامال کر رہے ہیں، آپ نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے، آپ نے ایک ناجائز حکومت بنائی ہوئی ہے اور ناجائز سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو اس کو لیجیٹمائز اور اس پہ مہر لگوانے کے لیے یا اس کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے آپ ان کے مرہون منت ہیں، تو یقیناً وہ پھر آپ کو اسی طریقے سے نچوڑیں گے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جناب ہمارے سسٹم کو جاگنا چاہیے، ریاست پاکستان کو جاگنا چاہیے کہ یہ مجبور اور مفلوج جو لیڈرشپ ہے، یہ کب تک اس کو آپ رکھیں گے، اس کو کب تک بیساکھیاں دیں گے، اور جب تک بیساکھیاں دیتے جائیں گے پاکستان کمپرومائز ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سلامتی کمپرومائز ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو آنکھیں کھولیں۔ اب دو کام کیے ہوئے، ایک ہے باہر جو معاہدہ کیا ہے، ٹرمپ بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، اس سے آپ عالمی سطح پہ کٹ آف ہو چکے ہیں، آپ اپنے ریجنل پلیئر سے کٹ آف ہو چکے ہیں، آپ چائنا سے دور، رشیا سے دور، برطانیہ نے سائن نہیں کیا دور، یورپ نے سائن نہیں کیا دور، یعنی کہ چار جو ویٹو پاورز ہیں آپ ان کے برعکس آپ جا کے کھڑے ہو گئے ون مین رول کے ساتھ، کیونکہ آپ خود بھی ون مین شو ہے آپ کا، اور اس لیے آپ جیسے آپ کی ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے۔ تو اس کے بعد آپ کٹ آف ہو گئے ہیں، ریجنل پلیئر سے کٹ آف ہو گئے ہیں، آپ عالمی ضرورت بند کے بنتے آپ جو ریجنل پلیئر ہیں ہمارے ہمسائیں ان سے آپ دور ہو چکے ہیں، جو سب سے زیادہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک بات۔ اور اس کے بعد پھر انٹرنلی آپ نے آج تک، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا ایک اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہو، ایک کسی بھی محکمے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہو، کوئی فیصلہ لینا ہو، تو آپ سب سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں اور کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے۔ یہ جو ٹرمپ بورڈ ہے اس میں شمولیت اور معاہدے پہ دستخط کے لیے آپ نے ابھی تک کہیں سے منظوری نہیں لی، نہ کابینہ سے لی، نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا، نہ کور کمانڈرز میں ڈسکس ہوا، نہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے اجلاس کوئی ریکارڈ پہ ہے وہاں پہ کہ ایئر چیف، نیول چیف، اسٹریٹجک فورسز، کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی ایسا چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور جرنیلوں کا، کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز کا کوئی اجلاس ایسا ہوا جس میں یہ ایشو آیا ہو، کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور پارلیمان تو خیر پوچھنا ہی کیا ہے۔ تو کابینہ کا آخری اجلاس سے لے کے آج تک کچھ ایسا نہیں ہوا، گشتی مراسلے کے ذریعے آپ نے منظوری لی، کچھ نہیں لیا۔ تو یہ ایک پیرالل جو ہے ریاست کے اندر ریاست اور ادارے کے اندر ایک
ادارہ، یہ جو اس طرح سے جو کیا جا رہا ہے کہ اداروں کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے، ریاست کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے، حکومت کو بھی بائی پاس، پارلیمان کو بھی بائی پاس، سب کو بائی پاس کر کے ایک آپ بند مٹھی میں جو کسی کو کچھ نہیں پتا وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا لہذا اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے اور کنسرنس ہیں، اور آپ کے سامنے کو بولے یا نہ بولے یہ موجود ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لنچ میں آپ نے کیا کچھ طے کیا، وہ جو لنچ کیا آپ نے اس میں کیا کچھ طے کیا، کیا کچھ سرنڈر کر کے آئے، کیا کچھ آپ نے گیو اپ کیا، اور وہ چیزیں نہیں معلوم، اور جب تک نہیں آئیں گی یہ کنسرنس، یہ تشویش بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد یہ انٹرنلی آ جائیں کہ فیلڈ جناب ترجمان اعلیٰ جو ہیں، اور اس کا سارے کا سارا یہ جو ہیٹ اپ ہو رہا ہے معاملہ، اس کے اثرات جو ہیں یہ آپ نہ کہیں کہ کہیں پہ یہ ریاست جو ہے، ریاست اور ریاست کے ادارے وہ بالکل بے حس ہیں، یہ نہیں ہیں۔ اگر یہ بے حس ہوتے اور اندر سے ہیٹ نہ ہو رہی ہوتی، یہ معاملہ ہیٹ اپ نہ ہو رہا ہوتا اور یہ حدت اور شدت